قادری نعرہ غوث اعظم زنم قادری نعرہ غوث محرم جہاں برکتوں کا مہینہ ہے وہیں پر ہم نے دیکھا ہے ماہ محرم کے اندر بہت سارے لوگ خرافات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماہ محرم کے اندر سب سے بڑی جو خرافات دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں کربلا والوں کی یاد کے نام پر تعزیہ داری کے اندر بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ تعزیہ داری اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے، فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں، تو اس پر تو گفتگو کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ میں کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعلیٰ حضرت کیا فتاویٰ پڑھیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے، تعزیہ پر چڑھاوا چڑھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، تعزیہ کو دیکھنے کے لیے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، تعزیہ پہ رکھ کر کے فاتحہ کرانا یہ بھی جائز نہیں ہے، تعزیہ کی منت ماننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پوری تفسیر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی تعزیہ پہ شیرنی رکھ کر کے فاتحہ کروائے تو وہ حرام نہیں ہو جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر بھی اس کو نہ کھایا جائے تاکہ لوگوں کے نظر کے اندر کہیں اس کی وقعت نہ بیٹھ جائے اور ان کی جہالت پختہ نہ ہو جائے، تو اس کو بھی کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جس طرح وہابیوں نے ادم مچا کے رکھا ہے، آج کل کچھ نام کے مولوی بھی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے اپنی روٹی سیکنے میں لگے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو کیس بنا کر کے عیش کرنے کو اپنی زندگی کی میراث سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ وہابیہ نے کتنا بڑا ظلم کیا، جو باتیں اعلیٰ حضرت نے نہیں کہی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگریزوں کا ڈٹ کر کے رد کیا تو معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کو انگریزوں کا ایجنٹ بنا دیا ان لوگوں نے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعتوں کا رد کیا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا اعلیٰ حضرت بدعتوں کو پھیلایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے گمراہوں کا رد کیا، باطل فرقوں کا رد کیا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت نیا فرقہ بنانے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے ہر باطل کی جب مخالفت کی، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کے علمی دلائل کا لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تو کہتے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس دلائل تھے ہی نہیں، وہ تو بس بغیر دلیل کے بات کرتے تھے۔ یعنی اعلیٰ حضرت جو رد کرتے تھے وہی الٹ کر کے اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراض کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ وہابیوں کا ایک غلط طریقہ تھا، جیسے معاذ اللہ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت شیعہ تھے۔ شیعوں کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، تو جس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اسی طرح آج وہ لوگ یا تو جہالت کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اور یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تعزیہ کو جائز قرار دیا۔ اس حوالے سے میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کر کے صرف چند باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تعزیہ داری کو جو اعلیٰ حضرت نے جس مقام پر جائز لکھا، کاش اتنا ہی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا، کچھ سطریں آگے بھی چلے جاتے، کچھ صفحہ الٹ بھی لیتے، پورا فتویٰ پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ اعلیٰ حضرت کا موقف کیا ہے۔ اس حوالے سے میں خلاصے کے طور پہ بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے خود نے ارشاد فرمایا کہ تعزیہ داری کی ہندوستان میں جو اصل ہے وہ اصل یہ ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ تیمور لنگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتا تھا، ہر سال محرم میں کربلا میں جاتا، امام حسین کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتا، لیکن جب بادشاہ کئی دنوں اور کئی مہینوں تک ملک سے باہر رہتا ہے تو ملک کا نظام بگڑنے لگ جاتا ہے۔ وزیروں نے مشورہ دیا آپ باہر چلے جاتے ہیں، ملک کے نظام کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپ ایسا کریں کربلا نہ جایا کریں، محرم کا مہینہ آئے تو امام حسین کا روزہ بنا کر کے یہیں پر رکھ لیا کریں اور اسی کی زیارت کیا کریں۔ تیمور لنگ بادشاہ کو یہ بات پسند آ گئی اور پھر اس نے یہ نظام قائم کیا کہ ماہ محرم کے اندر اپنی محبت حسین کا اظہار کرنے کے لیے وہ اس طرح سے روزہ امام حسین کو بنا کر کے رکھتا تھا تاکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اپنی محبتوں کا اظہار کروں۔ یہ تھی شروعات تعزیہ داری کی، لیکن اس کے بعد میں پھر تعزیہ داری کے اندر کتنی خرافات کا استعمال ہونے لگا۔ تعزیہ داری پہ شیرنی چڑھانا، تعزیہ داری کی منتیں مانگنا، ڈھول بجانا، ڈھول تاشے کا اہتمام کرنا، تعزیہ داری کے سامنے کھیل تماشا کرنا، اس کو لے کر کے گشت کرنا، روٹیاں لٹانا اور پھر بعد میں لوگوں کو فقیر بنا کر کے وہ کربلا کی معاذ اللہ نقل اتارنے کی کوشش کرنا، حضرت قاسم کی جھوٹی روایت کے مطابق شادی کا جو ہے وہ اہتمام کرنا اور پھر نہ جانے کیسے ان کے اندر خرافات کو داخل کرتے چلے گئے۔ لوگوں کا جھمگٹا،
عورتوں کا مجمع اور پھر تعزیہ کے اوپر جا کر کے اس سے منتیں ماننا، جھک جھک کر کے تعزیہ کو سلامی پیش کرنا اور تعزیہ بنا کر کے اخیر کے اندر اس کو لے جا کر کے دفن کر کے مال کو ضائع کرنا، یہ ساری خرافات اس کے بعد میں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ تو عزیزان مکرم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی نقل بنا کر کے رکھنا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گنبد خضرا کا نقشہ بنا کے رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک کے روزہ اطہر کا آپ نقشہ بنا کے رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو کون ناجائز کہے گا؟ لیکن یہ شریعت کا قانون یاد رکھیں، جب کوئی چیز بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے تو پھر شریعت کا قانون اس کے اوپر جاری ہوا کرتا ہے۔ اور پھر تعزیہ داری کی جو اصل اعتبار سے تو جو جائز تھا، لوگوں نے اس کے اندر خرافات کو ملا دیا۔ اب تعزیہ داری روزہ امام حسین کو بنا کر کے اس کا نقشہ بنا کے رکھنے کا نام تعزیہ داری نہیں ہے۔ اب تعزیہ داری جب بھی بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساری خرافات کا مجموعہ، اسی کو کہتے ہیں تعزیہ داری۔ اگر میں اپنے گھر کے اندر امام حسین کا روزہ بناؤں اور بنا کر کے رکھ لوں، مجھے کوئی تعزیہ دار نہیں کہے گا، کیونکہ اب تعزیہ اس کا نام رہ ہی نہیں گیا ہے۔ اب تعزیہ تو اس چیز کا نام رہ گیا ہے کہ ان ساری خرافات، باطل، لغو، بےہودہ حرکات، شریعت کے خلاف امور اور ناجائز چیزوں کے ارتکاب، بے حیائی اور مال و دولت کی جو ہے وہ ضیاع، ان ساری چیزوں کو جو ملایا جاتا ہے اسے تعزیہ داری کہا جانے لگا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام پر یہ لکھا ہے کہ تعزیہ داری کی یہ اصل ہے کہ روزہ امام حسین کو بنا کر کے رکھا جائے، یہ جائز ہے، لیکن اخیر میں لکھتے اب اس اصل کو لوگوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے، اب خرافات کو اس کے اندر شامل کر دیا، اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لوگ فتویٰ بیان کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا ہے، ارے آگے ایک صفحہ الٹ لیتے، وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر تمہیں کرنا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا کہ یہ کرو کہ امام حسین کے روزے کی تصویر جو کاغذ پہ بنائی جاتی ہے، جیسے سرکار کے روزے کی تصویر، روزہ اطہر کی تصویر ایسے بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ اب ایسے تعزیہ کا نقشہ بنا کر امام حسین کا روزہ بنا کر رکھنا اب یہ بھی جائز نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تعزیہ کے نام پر لوگ بدعتوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ اگر تم بھی ایسے ہی اگر جائز طور پر بھی بنا کر کے رکھو گے تو تمہاری مشابہت بدعتیوں کے ساتھ میں ہو جائے گی، اور ہمیں بدعتیوں کے ساتھ میں مشابہت سے منع کیا گیا۔ اسلام نے کتنا اہتمام کیا، آپ دیکھیں امامہ شریف پہننا سنت ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ شریف جب پہنو تو ٹوپی کے اوپر پہنو۔ کیوں؟ یہودی جب امامہ پہنتے ہیں تو ان کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی، مخالفت کی گئی، ان کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے۔ تو جب کوئی ناجائز چیز کا ارتکاب کرے اور ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہوتی ہے تو بعض صورتوں میں شریعت مطہرہ اس ناجائز چیز کے ساتھ میں مشابہت کی وجہ سے اپنا قانون جاری کرتی ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوگا تعزیہ کا کہ بدعتیوں کے ساتھ میں، جو تعزیہ کے اندر بدعتیں کرتے ان کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جائے گی، یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہ ناجائز کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم جو کر رہے ہیں اس کی مشابہت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس لیے بھی منع کیا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور اس کے اندر تمہاری اولاد یا جو محبت کرنے والے ہیں ان کے بدعتوں کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیسے؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تعزیہ جب شروع میں جب نکلا تھا تو ایک دم جائز طریقے سے لوگ کرتے تھے، اب خرافات ملتی گئی، اب معلوم ہے معاملہ کیا ہو گیا، اب جب تک خرافات کریں گے نہیں تب تک تعزیہ داری وہ لوگ سمجھیں گے ہی نہیں، تو اب تعزیہ داری خرافات کا مجمع ہوگا۔ اگر ہم شروع کریں گے ہماری آنے والی اولاد ہمارے جائز کام کو چھوڑ کر کے پھر بدعتوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، لہذا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لوگوں کو دکھا کے کہتے ہیں دیکھو فتویٰ رضیہ میں لکھا ہے تعزیہ داری جائز ہے، ان سے کہتا ہوں آنکھیں پوری کھولو اور دن کے اجالے میں کھولو، فتویٰ رضیہ بھی پڑھو تو اچھے طریقے سے پڑھو، آدھا فتویٰ مت پڑھو، پورا فتویٰ پڑھو اور پورا پڑھنے کے بعد میں فیصلہ کرو۔ اعلیٰ حضرت نے جائز لکھ کر کے آگے کہا ہے اب اس جائز کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بدعتیوں کے ساتھ میں مشابہت ہے اور ہماری نسلوں کے بدعتی ہو جانے کا ایک اندیشہ ہے۔ تو بتاؤ اعلیٰ حضرت نے تو اتنا اہتمام کیا۔ یہاں پر ایک بات اور یہ بھی بتاؤں گا، اعلیٰ حضرت کا تعزیہ داری کے حوالے سے ایک بڑا اہم فتویٰ ہے، یہ لوگ اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اگر اس فتوے کو پڑھ لینا تو یہ جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے جو اپنی
دکان چلانا چاہتے ہیں ان کی دکانیں ویسے بھی ٹھنڈی پڑ جائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرنا یہ جائز ہے۔ خلاصہ اس کا میں بیان کر رہا ہوں، یہ ذکر کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی امام حسین کے ذکر کی محفلوں کے اندر باطل اور موضوع روایات کو ملا دے تو یہ باطل اور موضوع روایات کو ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس ناجائز چیز کی وجہ سے امام حسین کا ذکر ناجائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ ناجائز چیز کو الگ کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ریشم کے کپڑے پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اگر کوئی ریشم کے کپڑے پہ نماز پڑھے تو نماز ناجائز نہیں ہو جائے گی، اس ریشم کے کپڑے کی مخالفت کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے ذکر کی محفل میں یا عید میلاد النبی کی میلاد کی محفلوں کے اندر جو غلط روایتیں بیان کی جاتی ہیں، یا کوئی نماز کے اندر ریشم کے کپڑے کو بچھا کر کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو ناجائز چیز ہے یہ الگ ہے اور جائز چیز الگ ہے۔ جائز چیز کی حقیقت کے اندر یہ ناجائز چیز داخل نہیں ہے، لہذا ہم مخالفت کریں گے تو امام حسین کے ذکر کی مخالفت نہیں کریں گے، غلط روایتوں کی مخالفت کریں گے۔ محفل میلاد کی مخالفت نہیں کریں گے، غلط روایتوں کی مخالفت کریں گے۔ نماز کی مخالفت نہیں کریں گے، اس ریشم کے کپڑے کی مخالفت کریں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ داری کا معاملہ الگ ہے، تعزیہ داری کا معاملہ الگ ہے۔ اب تعزیہ داری امام حسین کے روزے کا نام نہیں رہ گیا ہے، اب تعزیہ داری ان خرافات کے مجموعے کا نام ہو گیا ہے، اور اب جب تک وہ خرافات ہوں گی نہیں لوگ تعزیہ داری کہیں گے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے امام حسین کا روزہ کوئی بنا کے رکھ لے اس کو کوئی تعزیہ دار نہیں کہتا ہے، اور اس کو تعزیہ داری کوئی نہیں کہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقت بدل گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت ایک مثال اور دی کہ جیسے پہلے کی امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کے اندر ایک طریقہ تھا کہ جب ان کے کسی نیک بندے کا انتقال ہو جاتا تو ان کو یاد بڑی آیا کرتی تھی، تو ان کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہیں جب ان کی یاد آتی ہے تو اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا کر کے رکھ لو، تاکہ جب کبھی تمہارے دل میں ان کی یاد آئے تو ان کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لیا کرو۔ اب انہوں نے مجسمے بنا کر کے رکھ لیے۔ وہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ نیک لوگ تھے، کبھی بھی انہوں نے ان کے ساتھ میں ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے وہ انتقال کر گئے، ان کی بعد والی نسلیں آئیں، پھر ان کے بعد والی نسلیں آئیں، اور پھر انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ ود، یغوث، یعوق، نصر، ان سب کی اللہ نے مخالفت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں انہوں نے جو شروعات کی تھی بت پرستی نہیں کی تھی، لیکن بعد والے لوگوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تو اب اسلام نے پوری بنیاد ہی کو کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اب اسلام نے ان کے غلط فعل کی بھی مخالفت کی، اور ود، یغوث، یعوق کے ساتھ میں جو معاملہ تھا اس کی بھی مخالفت کا حکم اللہ نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، یہاں پر بھی یہی ہوا ہے۔ وہابیہ نے بھی غلطی کی، اور جو امام حسین کی محبت کرنے والے تعزیہ دار بنتے انہوں نے بھی یہی غلطی کی۔ دونوں کی غلطی کیا ہے؟ وہابیوں نے یہ غلطی کی کہ جو حکم اصل کا تھا وہ اصل کو نہیں دیا، جو اس کے ساتھ میں غلط چیز لگا دی گئی تھی اس کو اصل کے اوپر لگا دیا۔ جیسے محفل میلاد اصل ہے، وہ جائز ہے، اس کے ساتھ جو خرافات تھی وہ ناجائز تھی، تو خرافات کی وجہ سے انہوں نے محفل میلاد ہی کو ناجائز قرار دیا۔ جو بعض جگہوں میں لوگ کرتے ہیں، یا جو امام حسین کا ذکر کرنا یہ جائز ہے، غلط روایتیں یہ ناجائز ہے، تو غلط روایتوں کی وجہ سے وہابیوں نے اسی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے وہابیوں نے ظلم یہ کیا کہ جو غلط چیزیں لگا دی گئی تھی ان غلط چیزوں کی وجہ سے اصل جو جائز چیز تھی اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ انہوں نے بھی غلط کیا، اور فرماتے تعزیہ داروں نے بھی غلطی کی۔ تعزیہ داروں نے غلطی یہ کی کہ اصل میں تعزیہ داری پہلے جو جائز طریقے سے تھی وہ جائز تھی، لوگوں نے اب اس کی حقیقت کو بدل دیا۔ اب جو تعزیہ داری ہے وہ جائز رہی نہیں گئی ہے، اب اس کی حقیقت ہی بدل گئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ تو جائز ہے نا، اس کے ساتھ میں جو غلط چیزیں لگی ہیں وہ ناجائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، اب غلط چیزیں لگی ان کا معاملہ نہیں رہ گیا، اب غلط چیزیں اور تعزیہ سب مل کر کے وہ پورا مجموعہ اب گناہ کا مجموعہ بن گیا ہے، لہذا اب جو ہے وہ اس کی حقیقت تعزیہ داری کی تبدیل ہو گئی، لہذا اب تعزیہ داری کو جائز نہیں کہا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور اعلیٰ حضرت کا جملہ دیکھیں کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کہ اس کے اندر پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بدعتیوں کے ساتھ میں مشابہت ہو جائے گی، تو ہمیں تو بدعتیوں کے ساتھ میں مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اور جیسے مثال کے طور پر ابھی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی، صلاۃ والسلام ہوگا،
صلاۃ و سلام کے وقت میں کھڑا ہونا کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے، ایک ہماری محبت ہے، ایک امر مستحسن ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر پوری مسجد والے سب کھڑے ہو جائیں، ایک آدمی بیٹھا رہے، پکا سنی ہے لیکن وہ بیٹھا رہے، تو علماء کہتے ہیں اس کو بیٹھا نہیں رہنا چاہیے. کیا ہوگا معلوم ہے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ وہابی تو نہیں ہے کہیں، کیونکہ یہ سلام کے وقت میں کھڑا نہیں. تو ایسے وقت میں اس کو کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ غیروں کے ساتھ میں ایک تہمت لگ رہی ہے اس کی. تو ایسے موقع پر تہمت سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کی مشابہت سے بچنا ہے اور وہ کام نہیں کرنا. اور دوسری بات بڑی پیاری فرمائی، بولے ہماری اولاد کے بعد والی نسلوں کے یہ بدعت کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. آج ہم جائز طریقے سے اگر تعزیہ کا دروازہ کھول دیں تو ہم تو بس امام حسین کا روزہ بنا کے رکھیں گے، پھر ہمارا جب انتقال ہو جائے گا تو ہماری جو اولاد آئے گی نا اس کے اندر کچھ اضافہ کرے گی، اور اس کے بعد جو بعد والے آئیں گے تھوڑا اور اضافہ کریں گے. اور کریں گے کیا؟ لوگوں نے سارا اضافہ کیا ہے، تماشا کیا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں وہی ہوگا جو ہوا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روزہ بنایا جاتا تھا اس کے ساتھ میں خرافات داخل کی تو لوگ ان خرافات کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اسلام جو ہے وہ ایسی چیزوں کا دروازہ بند کرتا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت نے تعزیہ داری کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ دروازہ ہی بند کر دو تاکہ لوگ خرافات کے اندر مبتلا نہ ہو اور گناہ کا وہ شکار نہ ہونے پائیں. حضرات مکرم، اور ایک بات خاص طور سے یہ بھی یاد رکھی جائے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں مولائیت کے نام پر رافضیوں کا فتنہ بڑھ رہا ہے. اس دور میں ہم تعزیہ داری سے اور بھی زیادہ منع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ تعزیہ داری کے نام پر کئی وہ نام کے مولائی ہمارے سنیوں کو گھسیٹ کر کے رافضیت کی طرف نہ لے کر کے چلے جائیں. اس لیے بھی ہم لوگ ان تماشوں سے اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن لوگ بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری سے تو اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے، ہم لے کے نکلتے ہیں اسلام. میں کہتا ہوں اسلام کی شوکت بدعت سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اسلام کی شوکت تو شریعت پر عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے. تم عید کے دن نماز پڑھنے آتے ہو نا، کیسا ہجوم، کیسی اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے. تم ایسے ہی جتنے جو عید کے دن نمازی آتے ہیں یا آسمان سے نہیں ٹپکتے یا زمین سے کھیتی کی طرح نہیں اگ جاتے ہیں، یہ سب زمین ہی پہ رہتے ہیں لیکن دوسرے دنوں میں نہیں آتے. تم فجر میں بھی اسی طرح آؤ، ظہر میں بھی اسی طرح آؤ، اگر پانچوں وقت میں آؤ نا اسلام کی ایسی شوکت ظاہر ہوگی، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، اسلام کی شوکت ہویدہ ہو کر کے رہ جائے گی. تو جو اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے عبادت سے ظاہر ہوتی ہے، نیکی سے ظاہر ہوتی ہے، طاعت سے ظاہر ہوتی ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ گناہ کرنے سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے؟ تو کیا مطلب ڈھول تاشا بجا کر کے تم دھوم دھام مچاؤ کہ اسلام کی شوکت ظاہر ہو؟ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تعزیہ رکھتے تھے، ہم رکھیں گے، اگر نہیں رکھیں گے تو نقصان ہوتا ہے. فلاں نے تعزیہ نہیں رکھا تو اس کا بیٹا مر گیا. کوئی کہتا ہے وہ فلاں نے تعزیہ، جب سے اس کا کاروبار ہی ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں پہلے تعزیہ رکھتا تھا تو میرے گھر میں سب ٹھیک، اب سب بچے بیمار رہتے ہیں. شیطان ایسے ہی تو نیکی کے پردے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں گناہ کو کرنے سے کیا رزق میں برکتیں ہوتی ہیں؟ کیا بدعتوں کا ارتکاب کرنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی خیال ہے. اگر تم گناہوں کو چھوڑے گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. یہ جو روایتیں بنائی گئی ہیں سب جھوٹی روایتیں ہیں کہ فلاں کا بیٹا مر گیا، فلاں کا کاروبار ڈوب گیا، فلاں ایسا، کوئی کچھ نہیں ہوا. صرف شیطان کی خرافات ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر اس نے اتار کر کے رکھی ہے. اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تعزیہ بناتے ہیں اس کے ذریعے امام حسین کا نام باقی رہتا ہے، امام حسین کے نام کا چرچا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں تم تعزیہ بنا کے کیا چرچا کرو گے؟ غیر عورتوں کو بلا کے کیا چرچا کرو گے؟ وہاں پہ بدعتوں کا ارتکاب کر کے کیا چرچا کرو گے؟ امام حسین کا چرچا تو تقریروں میں ہوتا ہے، جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں ہوتا ہے. امام حسین کا چرچا تو نمازوں میں ہم درود پڑھتے ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے. ہم امام حسین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اس سے امام حسین کا نام جو ہے وہ کائنات کے اندر پھیلتا ہے. ہم اپنی تنظیموں کے نام امام حسین کے نام پہ رکھتے ہیں، اپنے مدرسوں کے نام امام حسین کے نام پہ رکھتے ہیں، ہم اپنے محلوں کے نام امام حسین کے نام پہ رکھتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کرنے کی کیا جائز طریقے کم ہیں کہ ہم ناجائز طریقوں کا ارتکاب کریں؟ یہ بھی شیطانی خرافات ہیں جو وہ ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر اتارتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہ اچھا میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر چرچا کی بات ہے، غوث پاک کا نام کا تو تعزیہ نہیں بیٹھتا، ان کا چرچا اتنا کیوں ہوتا ہے؟ کیا غوث پاک کا چرچا کم ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تو تعزیہ نہیں بٹھاتے، ان کا چرچا کتنا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے کہ تعزیہ بٹھانے سے چرچا ہوتا ہے. غلط چیزوں سے جو چرچا ہوگا معلوم ہے کیا ہوگا؟ صرف اسلام کی بدنامی ہوگی، صرف اسلام کو جو ہے بدنام کرنا ہوگا کہ مسلمان لوگ یہ خرافات کرتے ہیں. اور پھر وہابیہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان سنیوں کے اندر خرافات ہیں. اہل سنت میں خرافات نہیں، یہ شیطانی خرافات
خرافات ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر وہ ڈالتا ہے، ورنہ ہمارے سارے بزرگوں کا چرچا بغیر تعزیے کے ہو رہا ہے، تو میرے امام حسین کو بھی کسی تعزیے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا چرچا بھی بغیر کسی تعزیے کے ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو سنیوں کی پہچان ہے تعزیہ بنانا۔ میں کہتا ہوں تم نے سنی کو سمجھا ہی نہیں، سنی کہتے کس کو ہے؟ سنی اور وہابی میں تعزیہ کا فرق نہیں ہے، سنی اور وہابی میں عقیدے کا فرق ہے۔ وہابیوں کے عقائد کفری عقائد ہیں، شان رسالت اور شان الوہیت کے اندر اور شان اولیاء اور شان بزرگان دین کے اندر وہ گستاخی کرتے ہیں، اہل سنت ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری پہچان جو ہے وہ تعزیہ ہے؟ سنیوں کی پہچان تعزیہ کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ اگر اہل سنت کی پہچان تعزیہ ہے تو تیمور لنگ سے پہلے تو ہندوستان میں کتنے سنی پائے جاتے تھے، کسی نے تو تعزیہ نہیں رکھا، کیا وہ بغیر پہچان والے سنی تھے؟ یہ بھی شیطانی خرافات ہے جو ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے۔ اور کچھ جو بڑے نادان کہتے ہیں نا، ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہوا کرتی ہے۔ کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ناجائز ہے تو پہلے تو بزرگوں نے نہیں منع کیا۔ ہم نے کہا تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں بزرگوں کی؟ ذرا کتابیں کتنی ان کا نام تو بتاؤ۔ بزرگوں نے تو ڈٹ کر کے رد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ہندوستان کے زبردست عالم شاہ عبدالعزیز مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعزیہ کا ڈٹ کے رد کیا، اس کو ناجائز اور گناہ قرار دیا ہے۔ اور اگر بات کریں ماہرہ مطہرہ کی، ماہرہ مطہرہ کے اندر شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے دادا پیر آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پائے کے بزرگ تھے، اولیاء کرام ان کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اللہ نے ایسا مقام عطا کیا تھا۔ خانقاہ ماہرہ کی عظیم شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ شیعوں کی جو بدعتیں ہیں ماہ محرم کے اندر تعزیہ داری، علم اٹھانا، یہ سب سے بچا جائے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ خانقاہ ماہرہ کے بزرگوں نے یہ اعلان کیا۔ آپ کچوجا شریف چلے جائیں، کچوجا شریف کی بڑی علمی شخصیت سرکار کلاں کے نام سے جو معروف ہیں سید مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تو ڈٹ کر کے تعزیہ کا انہوں نے بھی رد فرمایا۔ آپ پیلی بھیت شریف چلے جائیں، حضور شیر بے شاہ سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ حشمت علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی تعزیہ کا ڈٹ کر کے رد فرمایا، اسے ناجائز فرما دیا۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں تعزیہ کا کتنا رد کیا، اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ وہابیہ تعزیہ کو جو کفر کہتے ہیں وہ ان کا ظلم ہے، تعزیہ داری کفر نہیں ہے لیکن یہ ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ وہابیہ ظلم کر کے اسے کفر قرار دیتے ہیں، یہ ان کا ظلم ہے اور غلط فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کفر و شرک نہیں ہے لیکن یہ خرافات کی وجہ سے ناجائز ہے، اس سے اہل سنت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب تو میں کیا بتاؤں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت اور زیادہ ہم سے قریب ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ بے علموں کو، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے اور بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب تو ایسا دور آیا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اہل سنت میں اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے لوگ ڈھول تاشا بجانے کو جائز قرار دیں گے اور پھر بعد میں اسٹیج پہ اعلان کریں گے کہ فتویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ جائز ہے۔ میں کہتا ہوں فتویٰ عالمگیری تم نے پڑھی ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ عالمگیری نہیں پڑھی تھی؟ حضور سعد الافاضل نے نہیں پڑھی تھی؟ علامہ اجمل حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ، اتنے بزرگ ہمارے گزرے، کیا فتویٰ عالمگیری آج ہی چھپی ہے کیا؟ اس سے پہلے فتویٰ عالمگیری کا وجود نہیں تھا؟ وہ کیا ہمارے بزرگوں کو فتویٰ کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ سارے فتویٰ موجود تھے، پھر بھی میرے امام نے، اعلیٰ حضرت سرکار نے، ہمارے سارے بزرگوں نے ڈٹ کر کے ڈھول تاشے کا رد کیا۔ لیکن یہ جہالت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈھول تاشا بنانا یہ فلاں کتاب سے ثابت ہے۔ ایسے لوگ خود بھی جو ہے وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی غلطی کے اوپر جا کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں اگر غلط کام کرنا ہے تو اپنا نام لے کے کرو نا، اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کیوں غلط کام کر رہے ہو؟ اگر تمہیں بدنام ہونا ہے تو خود بدنام ہو جاؤ نا، میرے امام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ اور پھر اس کے اندر دلیلیں تو ایسی جاہلانہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ایک عالم دین جب سنتا ہے تو بے اختیار اسے ہنسی آ جاتی ہے۔ کیا اب یہی دن دیکھنے کو باقی رہ گئے تھے کہ ناجائز کاموں کے لیے زبردستی دلیلیں بنائی جائیں اور پھر اعلیٰ حضرت پر تھوپ دیا جائے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ پڑھنے سے کوئی مفتی نہیں بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب کسی مسئلے پہ گفتگو کرتے تھے نا تو ڈٹ کے گفتگو کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے مختلف فتاوے ان کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے تھے۔ فتوائے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ کے اندر تعزیہ داری کے حوالے سے جو باتیں پیش کی ہے نا، اگر آج کے اہل بصیرت اگر نگاہوں کو کھول کر کے اگر پڑھ لینا تو ان کے دل کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں اور ماتھے کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں۔ تو آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر مولائیت کا ٹائٹل لگا کر آج رافضیت ہمارے سنی نوجوانوں کے اندر گھس رہی ہے۔ ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت کی اس بات کو یاد کریں، آئندہ ہماری نسلوں کے بدعتوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا اسی خرافات سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اعزاء اقربا کو بھی بچائیں۔ میرے امام کی یاد منانا ہے تو اس طریقے سے منائیں جیسے ہمارے
بزرگوں نے منایا ہے، ہمارے اسلاف نے منایا، کیا ان سے زیادہ آپ پیار کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ عزیزان مکرم، امام حسین کے نام پر اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں ناجائز کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے ہمارے لیے جائز راستے کھول کے رکھے۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ کھلا ہوا دشمن آج غلط چیزوں کو اہل سنت کے اندر جو ہے ہمارے بزرگوں کے نام سے داخل کرنا چاہتا ہے۔ اہل سنت کے لوگ ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج کیسے چور دروازے بنا کر کے آج ہمارے افکار و نظریات پہ ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے۔ اب بھولے بھالے سیدھے سادے بن کر کے ہر وقت سوشل میڈیا پہ لگے رہنے کا وقت نہیں ہے، پوری طرح بیدار رہو، کیونکہ تمہاری یہ بے ہوشی اور تمہاری یہ غفلت کہیں تمہارے ایمان کو غارت نہ کر دے۔ اللہ رب قدیر فتنوں کے اس دور میں ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی خرافات سے بچا کر صحیح طور پر ہمیں ذکر شہداء کرام منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس مسجد میں بھی روزانہ عشاء کے بعد میں شہداء کرام کا ذکر ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف لائیں۔ اگر تعزیہ رکھ دیا جائے تو میلہ لگا دیتے ہیں لوگ، کیوں؟ شیطان روکتا نہیں ہے، کہتا خوب جاؤ، لیکن ذکر کی محفلوں میں جب آنے کی بات آتی ہے نا، ارے آج تو میں پیشاب کر کے پانی نہیں استعمال کیا تھا، کوئی کہتا میں آج عشاء کی نماز نہیں پڑھا ہوں، کیسے مسجد میں پھر اس کے بعد میں ان کا جو من کا مفتی ہے نا، وہ ان کے دماغ کے اندر ایسے فتوے داغنا شروع کرتا ہے کہ روڈ پر بیٹھ کر کے بس مسجد کا منہ تکتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ جسارت نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ کر کے ہم ذکر شہداء کربلا سن کر کے اپنے ایمان و عقیدے کے اندر تازگی پیدا کریں۔ اللہ رب قدیر انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔